سورہ نمل آیت 10 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقِ اور ڈال دیجئے عصاک اپنا عصا فلما پس جب رآہا اسے دیکھا تہتز لہراتا ہوا کأنہا گویا کہ وہ جان سانپ واللہ وہ لوٹ گیا مدبرا پیٹھ پھیر کر ولم اور نہ یعقب مڑ کر دیکھا یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف تو نہ خوف کھا انی بے شک میں لا یخافو خوف نہیں کھاتے لدیہ میرے پاس مرسلون رسول اور اپنا عصا ڈال دو تو جب اس نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر اللہ کی طرف سے فرمان ہوا اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اب موسیٰ اس درخت کے پاس گئے تو وہاں سے جو آواز آئی تو اس آواز کے ساتھ جو بات ہوئی، مکالمہ ہوا موسیٰ کا، تو اس کے بارے میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ ایک اور جگہ بھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ تو موسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے پاس میرا عصا ہے، میری چھڑی ہے۔ اچھا پھر میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں، اس جگہ یہ بھی ہے، اس کے ساتھ اللہ کو نہیں پتہ تھا کیا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اب یہ بات چیت کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ موسیٰ کی جو جھجک تھی، موسیٰ کا جو تھا نا وہ تعلق، اب جب کسی سے آپ باتیں کرتے ہیں اور اس کے متعلق، اس کی چیزوں کے متعلق باتیں کرتے ہیں تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے متعلق، اپنی چیزوں کے متعلق وہ بیان دینے لگ جاتا ہے۔ گویا کہ جو اس کو اپنی چیزوں کے ساتھ ایسوسیشن ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ اس تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ تو اب موسیٰ سے یہ کہا گیا کہ تم اسے زمین پر ڈال دو۔ جیسے موسیٰ نے اس کو زمین پر ڈالا تو وہ جو عصا تھا، وہ جو لاٹھی تھی، چونکہ یہ ریوڑ چرایا کرتے تھے، اور جو ریوڑ چرایا کرتے ہیں ان کو، اور ان کے پاس کچھ اور ہو نہ ہو، ان کے پاس ایک لاٹھی ضرور ہوتی ہے، اور وہ لاٹھی سے انہیں بہت انس ہوتا ہے۔ تو اسی لاٹھی کو زمین پر پھینکوایا گیا اور اسی لاٹھی کو اللہ نے سانپ بنایا۔ اب یہ نہیں تھا کہ اللہ کی ذات تو اس پر قادر ہیں، وہ جب چاہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں کر سکتی ہیں، لیکن اس کے جو ہاتھ میں تھا اسے پتہ تھا، وہ اس سے خوب اس کو علم تھا کہ یہ واقعی لاٹھی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک عرصے سے تعلق تھا۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی اور چیز تھی اور وہ سانپ، وہ واقعی حقیقت میں کوئی سانپ تھا نکل کے آ گیا، تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ یہ تو لاٹھی تھی، اور لاٹھی کو جس نے سانپ زندہ کر دیا اور سانپ بنا دیا، وہ واقعی میرا الہ ہے، وہ میرا معبود ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا رب ہے۔ یہ بات اس لحاظ سے یوں ہوئی۔ اب جیسے موسیٰ نے اس کو دیکھا لہراتا ہوا تو حرکت کرتا ہوا، تو موسیٰ ڈر کر بھاگے۔ کس وجہ سے ڈر کر بھاگے؟ کہ یہ کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دے، یہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اب یہاں پر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کی ذات، دیکھیں پھر وہ خوف اس کا آنا فطری تھا، وہ فطری خوف تھا کہ انسان جن چیزوں سے آگاہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں تو وہ ان سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، ان سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ باتیں بھی گئیں، وہ تعلق جو بنا تھا وہ بھی ختم، وہ بھاگنے کی انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی کہ میری جان بچ جائے۔
یہ جو طرز عمل تھا یہ فطری تھا، اور اس کو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا۔ اب پیچھے پھر آواز دی جاتی ہے، موسیٰ تم کدھر ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ میرے ہاں جو میرے رسول ہوتے ہیں وہ خوف نہیں کھایا کرتے، ان کے لیے کوئی خوف کیوں؟ کیونکہ میری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا کرتی۔ اب اگلی آیت دیکھیں، الا مگر من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا۔ دیکھیں ظلم، وہ ناانصافی، وہ ناقدری، جو ایسا کرے گا وہ مجھ سے سزا، اسے میری طرف سے سزا ملے گی یا تکلیف ملے گی۔ لیکن اس کے لیے بھی دیکھیں اللہ نے پھر دیکھیں وہ کیسی محبت کرنے والی ذات ہے، کیسی شفقت کرنے والی ذات ہے، اس نے ہمارے لیے کیسے راستے رکھے ہیں۔ ثم پھر بدلا، اس نے بدل دیا، حسنا، اس کو پھر اچھائی سے، بعد سوء، اس سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، اور اس کو اس نے پھر نیکی سے بدل دیا، پھر وہ نیکیوں کی طرف آ گیا، تو پھر اس کا بھی خوف ختم ہو جائے گا۔ فإنی، تو بے شک میں، غفور الرحیم، بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہوں، پھر وہ میری مہربانی میں تسلسل پائے گا۔ اب یہ بات کہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کے جو نمائندے ہوتے ہیں، وہ جہاں ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اب جو رسولوں کی پیروی کرے گا اس پر اللہ کی رحمت آئے گی، وہ اللہ کی سزا سے بچ جائے گا، اسے کوئی خوف نہیں رہے گا، ہے نا۔ جو پھر اللہ کے دوست، اور اللہ کے دوست کب بنتے ہیں؟ جب اللہ کے پیغام پر کوئی آتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، جو اللہ کے فرمانبردار بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف رہتا ہے نہ کوئی غم رہتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں خوف اور غم کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیمات نہیں ہیں، ہم ان کے اتباع میں نہیں ہیں۔ ہماری زندگیوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہوگی، سنت ہوگی، طرز زندگی ہوگا، تو پھر ہماری زندگیوں میں اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی، خوف ختم ہو جائے گا، غم نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔